سب جوان مسلح تھے اور ایک فوجی دستہ بھی تھا تاکہ واپسی میں یہود سے سازباد ہو کر مدینہ پر شمالی جانب سے حملہ آور ہو اور جنوب سے قریش مقام اتصال بدر قرار پایا۔ قریش کا منصوبہ کہ میں مدینے پہ حملہ کرنا ہے، باہر نکل کے نہیں کرنا، مدینے پہ قبضہ کر کے عبداللہ بن ابی کی یہ سازش ہے کہ میں مدینے پہ حملہ کر کے انعام دی ہر شیر بعزت کرو۔ قریش کے ارادوں سے مدینہ میں عام تشویش پھیل گئی۔ اہل مدینہ کی آنکھوں کے سامنے لا انتہا لڑائیوں کی لگاتار سلسلے کا بھیانک نقشہ کھینچ لیا گیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ جب تک مسلمان اور قریش کا وجود باقی ہے اہل مدینہ سکھ چین سے زندگی بسر نہیں کر سکتے، لیکن مسلمان اپنی صداقت ایمانی اور سچائی کی طاقت اور تائید غیبی کی اعتماد پر تازہ دل تھے۔ اسلامی جوش سے ان کے سینے پر نور تھے۔ عبداللہ بن ابی یہ آگ بھائی اے مدینہ کے ایک شہر ہے، وہ سارے سے پہ گیا عرب پہ گیا انہیں چکم بوٹی اڑا دی مدینے میں اڑا دی، وہ آدھا مدینے جا کا حملہ کرو تو حضور نے پھر سارے نہ کرنے کار حضور نے جیسا کہتے تھے کہ کیوں نہ کر سکے کیونکہ بظاہر مسلمان بنے گا، اگر انکار کریں تو صحیح ہو جاتا کہ بھائی یہ بچ ہو رہا ہے مدینہ سے میرا لا تعلمہم نحن نعلمہم، اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا تم نہیں جانتے میں نہ جاننا، جس اللہ تعالیٰ تو نہیں جاننا میں جاننا، اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا لا تعلمہم نحن نعلمہم، میں جاننا تم نہیں جانتے، میں مکتوبہ لس سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم۔ مناسب وقت تجویز ہوئی کہ اہل مکہ کی حرکت سے پہلے شامی قافلہ کو روکا جائے تاکہ وہ قریش کی امداد کو نہ پہنچ سکے، لیکن قریشی قافلہ کے مقابلہ کے ساتھ مکی عسکر کی آمد کا بھی یقین تھا۔ یہ مہم صرف 80 نفوس مہاجرین کی ہمت سے باہر تھی۔ صحابہ کرام کو مدینہ کی باہر ایک میدان میں جمع ہونے کا حکم ہوا۔ انصار و مہاجرین سب کے سب اکٹھے ہو گئے۔ ابھی تک انصار کو کشت وغیرہ اور مہمات میں شریک ہونے کی تکلیف نہیں دی گئی تھی، کیونکہ بیعت کے وقت انہوں نے صرف یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر کوئی دشمن مسلمان کے برخلاف مدینہ پر حملہ آور ہو اس بات کے ماتحت بھی عبداللہ ابی وغیرہ نہیں بول سکتے کیونکہ بات ہوئے مدینے پہ حملہ ہوا ہے تو سارے اکٹھے ہو مارا۔ تو انصار مسلمانوں کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ بیرونی مہمات میں شریک ہونے کے متعلق ابھی تک انصار سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ مناسب وقت حضرت ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب اور مقداد نے اپنی برجستہ تقریروں سے انصار کو مہاجرین کی امداد میں شریک جنگ ہونے کی توجہ دلائی، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انصار سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ سعد بن عبادہ رئیس الانصار اٹھے، منشائے مبارک کو ملحوظ رکھتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں خاموش ہیں؟ ہم جانسار انصار حضور کی ایک اشارہ پر آخری خون کا قطرہ بھی گرا دینے کو تیار ہیں۔ ہر وقت سر بکف تیار ہیں، مدنی شجاعت اور اس کی شمشیر کے جوہر دکھانے کو دنیا ہم سے واقف ہے۔ حضور میں سارا پتہ ہے نا، جس وقت وہ لڑنا واسطہ کافر تیار ہوا تو تھوڑے بندے ہیں، حضور نے بڑا فکر کیا بے شکی کرتا یہ انصار اٹھو، حضور آپ کیوں فکر کر رہے ہو؟ ساری جانی حاضر ہوں ہم کر وہ جی انصار ہے نا حضور پتہ ہے نا بھائی انہیں امراض کنجو کو سر نال کرنا حضور نے سارا پتہ ہے جو بظاہر نال ہاں میں لیں گے ہے
انصار کی خوں آشام شمشیریں ابی نیام سے نکلا چاہتی ہیں جو اپنی سرخری سے ہماری تصدیق کریں گی۔ انصار کے خون جوش کر آئے، نعرہ تکبیر بلند ہوا اور سب کے سب لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے۔ ابو لبابہ اور عاصم ابن عدی نائب مدینہ ابن ام مکتوم امام الصلاۃ مقرر ہوئے۔ 246 انصار، 80 مہاجرین، کل 326 مرد میدان منتخب ہوئے۔ دوسری چھانٹ میں 305 غازی، 2 گھوڑے، 7 اونٹ تھے۔ قرارداد کے موافق اسلامی لشکر بامقام ظافر قریشی قافلہ کی آمد کی راہ خیمہ زن ہوا۔ اس انتظام سے ابو سفیان قافلہ سالار قریش کو مقرر مقام اتصال پر پہنچنے کی جرت نہ ہوئی۔ اصل غلط ہے چھوڑ رہا جناب محنت سے کہ بھائی انتقام ہے رل کے ٹور پہ منافقین بھی نار ملے ہوئے سب اگے آئی کے ہوئی بولی بھی تو نکل گئے اجازت لینے گئے وہ عبداللہ جیسے کھاوٹ نال کچھ تھوڑی دیر بند رہ گئے۔ حضور نے فرمایا ہوں گنتی کرو کتنے پیچھے رہ گئے ہو، اور پیچھے جیڑے جینے کے لڑنا پھرنا وہ جسے گنتی ہوئی 313۔ اور طائف مقابلہ نہ لا کر کسی اور راستہ سے وہ مکہ میں آ پہنچا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے اپنی قرارداد کے موافق ابو جہل ایک بھاری لشکر لے کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے مکہ سے نکل چکا تھا۔ ابو سفیان نے اسے واپسی کا حکم دیا کہ حملہ کر لینے سے پہلے مزید مشورے کی ضرورت ہے، مگر ابو جہل نے کہا کہ میں اسلام کو نیست و نابود کیے بغیر واپس نہیں آؤں گا۔ سونا ایک اور وچکار گل سنا چھوڑ دی اگر دسیا کل پرسوں آیا بھی یار کہ میں حضور سجدہ پہ ایسا ابو جہل نے اوجری گائی بھی آئی اخلاق چھوڑی حضور سجدہ پہ رہے۔ اس واسطے میں اٹھو سے اوجری گندی ہے، سارے کپڑے بھری رسو ساری میں ہر شے ہو کسی حضرت فاطمہ الزہرا کو خبر دیتی کہ بھائی حضور دے قدم منڈی گلے مبارک ہوتا ہے اوجری پی وہ تو کول کھڑو کو نہ کھچکلی بچائی ہوئی ہے، ہنس پہ ہنس کے منہ دے ارے بڑا علاج ہوا پیا، ارے بڑا ہنس ہوا پیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کسی ضرورت نہ ہوئی کسی نے بھائی وہ چاہ کے اوجری پڑھ نہ سکتا۔ حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لے آئی انہیں اوجری چاہ کے حضور اٹھے۔ حضور نے فرمایا یا اللہ اے ترین ابو جہل عتبہ شیبہ راجے کو تو بدلہ لے لے۔ اتنا ویسے جنگ اتنے جنگ بدلے مارے گئے ہیں اور کو مشہور کو پار کوئی نہ مارے گئے۔ ابو سفیان بھی ٹھیک ہے۔ ابو سفیان نے اسے واپسی کا حکم دیا لیکن اس نے کہا کہ میں حملہ کیے بغیر اسلام کو نیست و نابود کیے بغیر واپس نہیں آؤں گا، اور اسی دھن میں وہ بدر آ پہنچا۔ ایک 1000 مسلح فوجی بہادر، 100 شاہ سوار اور 700 اونٹ تھے اور کافی ذخیرہ سامان تھا۔ گانے والی عورتوں کی ایک جماعت تھی۔ لشکر کی روزانہ خوراک اور ادھر بالمقابل لشکر اسلام میں صرف 305 غازی، 2 گھوڑے، 7 اونٹ، 6 زریں اور 8 تلواریں زائد تھیں۔ 17 رمضان المبارک جمعہ کا دن کہ ان کے پاس 2 گھوڑے، زریں، 8 شمشیر پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی دل سمانے دلی ساری دنیا تقدیر بدل کر رکھ جانی۔ 17 رمضان المبارک جمعہ کا دن تھا۔ مقابلہ کے لیے صفیں آراستہ ہوئیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تشریف فرما ہوئے۔
اور نام بنام ایک ایک مشرک کی جائے قتل کو ظاہر کیا۔ اور مسلمانوں نے تسلی دینا واسطے مسلمانوں کو گھبراؤ نہیں، حد فلانے مرنے نہیں، حد فلانے مرنے نہیں، حد فلانے مرنے نہیں، یاد رکھو بالکل حضور گل کر چھوڑے نا مسلمانوں واسطے اولو دلیق ہوتی ہے، اس بات اسلام کی حوصلے بڑھ گئے۔ سب سے پہلے قریش کے رئیس منچل بہادر عتبہ، ولید اور شیبہ پسران ربیہ میدان میں اترے۔ لشکر اسلام سے عوف، معاذ، پسران افراء، عبداللہ ابن رواح بہادران انصار سامنے آئے، مگر قریش نے ان سے لڑنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اپنے چچا زاد بھائیوں کو طلب کرتے ہیں۔ انصار واپس ہوئے اور ان کی جگہ کمی کاری سارے کو گل دے لڑنا واسطے تھوڑی بیزی ہے، کمی کاری نہ ہٹا دی گلو وڈے وڈے جڑے سردار بنائے نے وہ گلو نا انہاں نے اسی سواد چکھائیے ابو جہل وغیرہ کے، اور ان کی جگہ عبیدہ ابن حارث، علی المرتضیٰ، امیر حمزہ مقابلہ میں آ گئے۔ ولید، علی المرتضیٰ اور شیبہ امیر حمزہ کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ عبیدہ اسلامی شیر عتبہ کے مقابل جوہر شمشیر دکھاتے ہوئے زخمی ہوئے، لیکن امیر حمزہ نے بڑھ کر عتبہ کو قتل کر دیا۔ ایسے ہی معوذ اور معاذ بہادران انصار اکرمہ و ابو جہل پر حملہ آور ہوئے۔ معاذ نے ابو جہل کو زخمی کر دیا، گرنے کو تھا ہی کہ اس کے دوسرے بھائی معوذ نے نیزہ سے اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود انصاری ہے، ابو جہل زخمی پہ ہوا، مردہ پیا، ساکتہ پیا، تلوار لا کر گئے، ہوش ٹھیک آسو تلوار لا کے گئے کہ میرا سر حج کے تک تو آیا میں میرے سر حج سنائی پتہ لگتا رہا سردار دا سر ہے۔ حضور نے سبق فرمایا کہ میرا فرعون موسیٰ دے فرعون نال بھی ڈاڈا، موسیٰ دے فرعون اخیر مرن لگے تو کلمہ پڑھ کے آنا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین، تھا کہ ہن میں مسلمان ہو گیا، میں مر گیا کہ موسیٰ دا رب سچا۔ میں نے جڑا فرعون مرن لگے بھی آکے میں رسول حج کر کے لائی پتہ لگتا رہا سردار سے۔ اکرمہ ابن ابو جہل بڑھا اور ایس معاذ کا بازو قلم کر دیا۔ معاذ کہتے ہیں کہ میرا زخمی بازو لٹکتا رہا اور میں برابر میں مصروف تھا، تنگ آ کر میں نے اپنا بازو پاؤں تلے دے کر کھینچ ڈالا۔ یہ بازو بریدہ معاذ زمانہ عثمان تک زندہ رہے اور میدانوں میں برابر شریک ہوتے رہے۔ عالی دربار میں عبیدہ کی یاد ہوئی، یہ زخمی اٹھا کر لائے گئے، عبداللہ ابن مسعود بھیجے گئے، انہوں نے ابو جہل کا سر کاٹ کر اس کے کان میں رسی ڈال دی اور گھسیٹتے ہوئے اسے دربار عالیہ میں لے آئے۔ سپہ سالار ابو جہل اور قومی چند بہادروں کے قتل سے قریش کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، ہوش اڑ گئے۔ تنہا جوہر نمائی کی بجائے یکبارگی کا حملہ کی سازش سوچی کہ ہر طرف سے قریش ٹوٹ پڑیں۔ جاڑے کے دن تھے، آسمان پر گھٹا چھا رہی تھی، آندھی نے عالم کو تاریک کر رکھا تھا، بجلی کڑک کڑک کر کڑکدار تھی۔ مسلمان تو مٹھی بھر تھے مگر اس استقلال سے مقابلہ کر رہے تھے کہ بہادران قریش کے قدم آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ میدان گرم تھا، بہادروں کے سر کٹ پر زمین پر گر رہے تھے، قریش کی بہتات مسلمانوں کو گھیرے ہوئے تھی۔ ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سر بسجود دعائیں میں مشغول تھے۔ جبریل امین تشریف فرما ہوئے اور فتح کی بشارت پڑھ کر سنائی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائے گئے، آپ نے میدان جنگ میں اس کی تشہیر کر دی۔ آخر قریش بھاگ نکلے۔ اس میدان میں قریش کے نامی بہادر رئیس عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، زمعہ ابن اسود
عاص ابن ہشام، امیہ ابن خلف، منبہ ابن حجاج وغیرہ 70 کافر قتل اور اسی قدر میدان جنگ میں گرفتار ہو کر اسیر ہوئے، یعنی قیدی 80 بس تھوڑا جی ہے جناب۔ مسلمانوں سے 6 مہاجرین، 6 خزرجی اور 2 اوسی انصار جملہ 14 غازی شہید ہوئے۔ مقتولان قریش ایک گڑھے میں ڈالے گئے، ابھی مٹی ان پر نہیں ڈالی گئی تھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے آپ ٹھہر گئے اور جان کر ایک ایک مقتول کا نام بنام پکارا اور فرمایا حل وجدتم ما وعد ربکم، کیا تمہیں اب یہ خیال خوش کر سکتا ہے کہ ہم خدائے واحد اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے؟ اگر تدار میں پہاڑی دیکھی ہے، جس پہاڑی سے کھڑو کے خطاب فرما حل وجدتم ما وعد ربکم ما وعد ربکم حقا، ہون تو پتہ لگ گیا اس نے کہ جو کوئی میعاد سو سچا۔ جبکہ پردہ اٹھا دیا گیا اور تم نے وعدہ الہی کے موافق عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، انہوں نے کہا بے شک ہم نے پا لیا اس وعدہ کو جو پروردگار عالم نے ہم سے کیا تھا۔ حاضرین میں سے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے بات چیت کر رہے ہیں جن میں روح نہیں۔ ارشاد ہوا اس خداوند قدوس کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ تم لوگ ان مقتولوں سے زیادہ نہیں سنتے اس بات کو جو میں کہتا ہوں۔ حضور نے قسم کھا کر فرمایا کہ میں اللہ کی قسم ڈھول زیادہ بھی سن لینے اونچا پیسے۔ یہ لوگ خوب سنتے ہیں لیکن اعلانیہ جواب نہیں دے سکتے۔ مک گیا بس صدق۔